لغتي 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 ما أحلاها لغتي أنا أحفظها لغتي أنا أهواها لغتي لغتي لغتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل نفس الدرس الذي أخذناه سابقا. فالأسلوب التاسع: لا تحزن يا أخي الحبيب، وما لي لا أحزن وقد تراكمت علي الهموم. كفاك حزنا يا أخي الحبيب، إي والله كفاني حزنا وها أنا أكتفي. دع عنك الحزن يا أخي الحبيب، يا أخي ودعته ولم يدعني، فماذا عساني أن أفعل. لا تحزن من الحزن، والحزن هو الغم. غم مت کرو اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، یا اخی الحبیب، میرے پیارے بھائی. وما لی لا احزن، اور کیسے ممکن ہے کہ میں غم نہ کروں. وقد تراکمت علی الہموم، جبکہ جمع ہو گئی ہے مجھ پر ہموم، غم، مختلف قسم کے غم اور پریشانیاں مجھ پر جمع ہو گئی ہے. تراکمت بمعنی تہبتہ، جمع ہو جانا. کفا کا حزن یا اخی الحبیب، آپ کا غمگین رہنا اور غمزدہ رہنا کافی ہے اے میرے پیارے بھائی. ای واللہ کفانی حزنن، جی ہاں اللہ کی قسم ٹھیک ہے، یعنی کفانی حزنن، میرا غمگین رہنا کافی ہے. وہا انا اکتفی، اور یہ میں ابھی اکتفا کرتا ہوں، بس کرتا ہوں. دع عنک الحزن یا اخی الحبیب، اپنے آپ سے غم کو چھوڑ دو، دور کر دو اے میرے پیارے بھائی. یا اخی ودعتہ، اے میرے بھائی میں نے غم کو چھوڑا. ولم یدعنی، لیکن غم مجھے نہیں چھوڑتا. فماذا عسانی ان افعل، میرے لیے کیا ممکن ہے کہ میں کروں. ماذا یمکننی ان افعل. طيب. العاشرة: لا تجازف بحياتك، لا تعد هذه مجازفة بل هي مهارة وحذاقة. كفاك مجازفة بحياتك، أتعتبر هذه مجازفة؟ فكيف لو رأيت سابقاتها. دع عنك المجازفة بحياتك، إي والله لا ينبغي أن نجازف بحياتنا لأمر تافه كهذا. لا تجازف بحياتك، اپنی زندگی کو دھاؤ پر نہ لگاؤ، یعنی کہ زندگی سے مت کھیلو، خطرے میں اپنی زندگی کو نہ ڈالو. لا تعد هذه مجازفہ، یہ تو مجازفہ نہیں سمجھا جاتا، بل ہی مہارت و حذاقہ. المہارہ والحذاقہ شیء واحد، معنی یہ تو مہارت ہے. کفا کا مجازفتاً بحیاتک، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کافی ہے تمہارے لیے کہ جو تم نے زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اتعتبر هذه مجازفہ، کیا تم اس کو زندگی کو خطرے میں ڈالنا سمجھتے ہو، کہتے ہو. فکیف لو رأیت سابقاتها، اگر اس سے پچھلے والوں کو آپ دیکھتے، جو میں نے اس سے پہلے جو کام کیے ہیں، تو وہ اس کو تم کیا، پھر اس وقت تم کیا کہتے. فکیف لو رأیت سابقاتها، کہ کیا حال ہوتا کہ جب تم اس سے پچھلے والے جو اس طرح کے حالات تھے جن سے میں نے سامنا کیا ہے ان کو تم دیکھتے. دع عنک المجازفۃ بحیاتک، اپنی زندگی سے کھیلنے کو چھوڑ دو. ای واللہ لا ينبغي ان نجازف بحیاتنا، جی ہاں مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کھیلیں یا زندگی کو خطرے میں ڈالیں. لامر تافہ کہذا، اس طرح کے ایک بیکار کام کی خاطر. تافہ معنی گھٹیا قسم کا اور بیکار قسم کے کام کی خاطر. یہ جو پچھلے دنوں میں جب اس کا زمانہ تھا ٹک ٹاک کا، تو بہت سارے نوجوان ہمارے وہ بیچارے اپنی زندگیوں سے کھیلے اور صرف سیلفی کی خاطر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیسی کیسی ان کی اموات ہو گئی اور عجیب عجیب قسم کے ان کے حالات پیش آئے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے صرف اس طرح کی ایک بیکار اور گھٹیا قسم کی معمولی چیز کی خاطر. لا يسوءن ادبك مع الاخرين، ما عرفت بسوء الادب قط يا هذا. كفاك بحق الله ما ساء من ادبك مع الاخرين، وانت كفاك ما بدا منك من زجر وتوبيخ. دع عنك اساءة الادب مع الاخرين،
ما فعلت شيئا يشين الادب یا اخی. لا یسو ان بمعنی ہرگز برا نہ ہو جائے، ادب کا آپ کا ادب مال آخرین دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو آپ کا تعامل اور سلوک ہے وہ اس میں برائی نہ آئے، برا نہ ہو. ما عرفت بسوء الادب قط یا هذا، یا هذا بمعنی یا رجل، اے آدمی، اے فلان، اشارہ کر کے اسے کہتا ہے یا هذا. میں تو کبھی بھی بے ادبی سے مشہور نہیں ہوا، نہیں پہچانا گیا کہ یہ بے ادبی کرتا ہے، بے ادب ہے. کفاک بحق اللہ، تجھے اللہ کے حق کا قسم، اللہ کے حق کی قسم تمہارے لیے کافی ہے. ما ساء من ادبک مع الاخرین، کہ جو آپ کی بے ادبی ہو جاتی ہے دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو آپ کا ادب ٹھیک نہیں رہتا، اچھا نہیں رہتا، اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو. فهو يقول وانت كفاك ما بدا منك من زجر وتوبيخ، آپ کے لیے بھی کافی ہے کہ جو ظاہر ہو رہا ہے آپ کی طرف سے زجر اور توبیخ. زجر اور توبیخ کا مقصد ڈانٹ اور ڈپٹ. آپ جو مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، بس کرو، ابھی مجھے زیادہ ڈانٹو نہیں. دع عنک اساءۃ الادب مع الاخرین، دوسروں کے ساتھ بے ادبی کرنے کو چھوڑ دو. فہو یقول ما فعلت شیئا یشین الادب یا اخی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ادب متاثر ہو جاتا ہو، جس سے ادب پہ عیب لگتا ہو اور بے ادبی ہو جاتی ہو، اے میرے بھائی، ایسا کوئی کام نہیں کیا. طيب هناك تمارين. فالتمرين الأول يجب أن تحلوه. املأ الفراغات بما يناسبها من العبارات كما في النموذج. خالی جگہوں کو پر کرو مناسب عبارتوں کے ذریعے سے، جس طرح کے اس مثال میں ہے. نموذج نمونے میں ہے. النموذج نمونہ کیا ہے؟ لا تؤذي الآخرين بصريخك، نفس الترتیب كما درسنا حتى الآن تقریباً 11 جملة. فيقول لا تؤذي الآخرين بصريخك، كفاك إيذاء الآخرين بصريخك، دع عنك إيذاء الآخرين بصريخك. طيب، فبهذه الطريقة تكونون هذه الجمل كذلك. لا تتضجر من أدنى أمر، لا تتضجر من أدنى أمر. يعني الجملة الثانية مثلا، أعطيكم مثل، فلا تتضجر من أدنى أمر، فالجملة الثانية تكون كفاك تضجرا من أدنى أمر، كفاك التضجر من أدنى أمر. والجملة الثالثة دع عنك التضجر من أدنى أمر، وهكذا. لا تقلق يا أخي فإن الأمر هين، كفاك قلقا يا أخي فإن الأمر هين. طيب، ودع عنك القلق يا أخي فإن الأمر هين. وبهذه الطريقة تكملون هذه الجمل، وجزاكم الله خيرا. تقريبا 10 جمل. أما التمرين الثاني ففي اليوم الآخر إن شاء الله، ولكن أرجو منكم أن تحلوا هذا التمرين، وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله وأعزكم وسدد خطاكم وبارك الله فيكم.